الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان اور بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے حضرت انسان کو اس کی دنیاوی زندگی میں ہر اعتبار سے رہنمائی عطا فرمائی ہے. اس کو اس کے دشمن سے بھی آگاہ کیا ہے اور اپنی مرضیات بھری زندگی پر انعامات کا بھی ذکر کیا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہی سے شیطان کا کھلا دشمن ہونا اللہ نے بتلا دیا ہے اور برابر قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے اعمال کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا اعلان قرآن عظیم الشان میں جگہ بہ جگہ فرما دیا ہے. اور انجام کا آخرت میں کیا ہونا ہے، شیطان کی اس کے ماننے والوں کے ساتھ کیا بات چیت ہونی ہے اور وہ اپنا پلہ کیسے جھاڑ دے گا، یہ تمام باتیں صاف واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن علم شان میں ارشاد فرما دی. جس دنیا میں آدمی زندگی گزار رہا ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے سنا دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، 100% مسلمان بن جاؤ، من مانی کی زندگی چھوڑ کر رب کی چاہت والی زندگی گزارو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر مت چلو، اس کے نقش قدم کو اختیار مت کرو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارے لیے تمہارا کھلا دشمن ہے. اب جب یہ دشمنی کو آشکارا کر دیا گیا، کھول کر رکھ دیا گیا، اس کی ساری ریشہ دوانیاں بتلا دی گئی کہ کس راستے سے کیسے وہ بہکائے گا، پھسلائے گا، اللہ سے
شریعت سے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، یہ تمام بتلا دینے کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کے بہکاوے میں آ جائے، اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چل پڑے اور اس کے سجائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے، تو کیا ہوگا؟ شیطان کیسے اللہ اپنا پلہ جھاڑے گا؟ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں؟ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی۔ میرا کام صرف رہنمائی کرنا تھا، تمہارا دھیان اس طرف لگانا تھا، تمہیں متوجہ کرنا تھا، میں نے صرف راستہ سجایا ہے، کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ چوائس تو تمہاری تھی، اختیار تم نے کیا، عمل میں تم نے لایا، میں نے مجبور نہیں کیا، لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دیکھو سارا کچھ کرا لینے کے بعد شیطان کیا کہے گا قیامت میں نے تو صرف راستہ سجایا تھا، کیا تو تم نے، میں نے صرف رہنمائی کی تھی، اختیار تو تم نے کیا، اب مجھ پہ ملامت کر کے فائدہ نہیں، خود اپنی ذات پہ ملامت کرو کہ تم کیوں کر بیٹھے اور تم کیوں چل بیٹھے اس راستے پر جو میں نے تمہیں سکھایا۔ نہ میں تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میرے بہکاوے میں آ جانے کے بعد اگر تم چاہو کہ میں کچھ تمہاری ہیلپ کر لوں، مدد کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سارا کچھ کر گزرنے کے بعد میرا جو انجام ہونا ہے اس میں تم بھی میری کوئی فریاد نہیں کر سکتے نہ مدد کر سکتے۔ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ ابھی جو اللہ کے ساتھ شیطان کے شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایسی ہی اطاعت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ شیطان اس وقت کہے گا کہ اب میں تمہارے اس طریقہ کار کے صحیح ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے لبھایا تھا، سجھایا تھا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگے گا، تمہاری طبیعت کو سوٹ کرے گا، اس راستے پہ چل پڑو، بہت خوشی ملے گی، فرحت ملے گی، چین ملے گا، سکون ملے گا، یہ جتنے کچھ بہانے میں تم کو دیے تھے اور تم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جتنی چیزیں میں نے بتائی تھی، آج میں ان سب کا انکار کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لیے شیطانی راہ پر چلنے اور ہر اس بندے کے سجھائے ہوئے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو شیطانی طریقے کار پر چلا رہا ہے، جو شریعت کے خلاف ہم کو چلا رہا ہے، بچنا ہے۔ اور اہل جہنم کے آپس کے تبصرے، ان کے جھگڑے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ دیکھو کیسے جھگڑ رہے ہیں جہنمی آپس میں اور ان کی بات چیت کیا ہو رہی ہے، سارا کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اور اس دنیاوی زندگی میں ہم کو بتا دیا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، سدھر جائیں،
اپنی راہ سے اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو پھر سے آ جائیں، ابھی بھی موقع ہے، جب تک زندگی باقی ہے موقع ہے۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ ہونا ہے، اور اس کے ہونے سے پہلے ہم کو سدھر جانا ہے، سبر جانا ہے۔ اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے اور ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے میں خود لے لو گے؟ وہ جو خداری قسم کے لوگ تھے جن کی دنیا میں چلتی تھی، جو لوگوں کو اپنے اشاروں پر چلاتے تھے، اپنے رعب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، مال کے اثر کی وجہ سے، سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے، چاہے جس وجہ سے وہ لوگوں کو چلاتے تھے، اور ایک جماعت تھی جو ان کے پیچھے چلتی تھی، لوگوں کا ایک گروہ تھا جو ان کے پیچھے چلتا تھا، ان کی ہر بات پر عمل کرتا تھا، لپکتا تھا۔ جب یہ دونوں جہنم رسید کیے جائیں گے، دونوں قسم کے لوگ، کمزور قسم کے بھی اور جو پاور میں لوگ تھے وہ بھی، جب یہ جہنم رسید کیے جائیں گے تو کمزور لوگ جو اطاعت کرتے تھے، مانتے تھے، فرمانبرداری کرتے تھے، وہ ان بڑوں سے کہیں گے کہ تمہارے کہے پر ہم نے عمل کیا، جس کی وجہ سے آج ہم کو جہنم رسید کیا گیا، اب عذاب کا کچھ حصہ تم لے سکتے ہو ہمارا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، جو تم بھگت رہے ہو ہم بھی بھگت رہے ہیں، تم کو جہنم رسید کیا گیا، ہم کو بھی جہنم رسید کیا گیا ہے، اب اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ ہو چکا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جب بات چیت ہو جائے گی، یہ جھگڑا ہوگا، تو یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ جب یہاں نہیں چل رہی ہے، یہ پجاری لوگوں نے پلہ جھاڑ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کچھ، ہم بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہیں، جو سزا تم بھگت رہے ہو وہ ہم کو بھی مل رہی ہے۔ تب وہ دوسری سفارش لگائیں گے کہ جو نگراں ہیں جہنم کے، ان سے کہیں گے، ان فرشتوں سے کہیں گے کہ دعا کرو کہ اللہ کسی ایک دن عذاب کو ہم سے ہلکا کر دے۔ جواب میں وہ فرشتے کہیں گے، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ بے شک آتے تو رہے تھے، برابر ہر زمانے میں انبیاء آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کے مشن کو لے کر چلنے والے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہے، جنہوں نے اللہ کی معرفت کرائی، جنت اور جہنم کے تذکرے ہمارے سامنے رکھے، اچھائی کرنے پر اللہ کے انعامات بتائے، برائی کرنے پر، گناہ کرنے پر عذابات سے آگاہ کیا، آتے رہے، ضرور آتے رہے۔ تو وہ کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام آخرت جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر دعا بھی کریں، کافر اگر دعا بھی کریں تو ان کی دعا آخرت جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جہنمی لوگوں کے آپس کے جھگڑے کہ جن کو بڑا مان کر چلتے رہے، دنیا میں معمولی راحت پر، معمولی نفع پر، معمولی سپورٹ پر جن کی باتیں مانی جاتی رہی، اور جن کی باتوں میں آنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا گیا، شریعت کو توڑا گیا، اسلام کو توڑا گیا، وہ پلہ جھاڑ دیں گے۔ رتی برابر بھی وہ کسی سے کسی کا عذاب کم کرنے والے نہیں ہیں، ہلکا کرنے والے نہیں ہیں۔ آج اللہ نے ہم کو دنیا میں قرآن عظیم الشان کی آیتیں 1450 سال سے برابر تلاوت کی جا رہی ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کے سامنے یہ آیتیں آ رہی ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، جب قرآن پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پروردگار نے کتنے زیادہ مشفقانہ انداز میں، شفیقانہ انداز میں، پیار بھرے انداز میں ہم کو سمجھایا ہے، آگاہ کیا ہے، یہ تمہارے دشمن ہے، یہ تمہیں جہنم رسید کر کے چھوڑیں گے، یہ تمہیں اللہ سے دور کر کے چھوڑیں گے۔ اور دنیاوی یہ زندگی جس کی لذت، جس کی عشرت، جس کے عائش کی فکر میں تم لگے ہوئے، یہ بھی پائیدار نہیں ہے، ناپائیدار ہے۔
یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اور آپ نے بھی تجربے کیے ہیں کہ ساری زندگی کوئی بھی نعمت رہتی نہیں ہے, آج ہے تو چھن جاتی ہے. تو یہ معمولی فنا ہونے والی چیز کے لیے اللہ کو ناراض کرنا عقل مندی نہیں ہے. قرآن سے نزدیک ہوئیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اس کے ترجمے کو پڑھیے, تفسیر کو پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیسے سمجھایا ہے. اور بندہ جب قرآن سے نزدیک ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا جائے گا تو اس کا دل بھی نرم ہوگا, دنیا کی محبت سے, لذت سے, عشرت سے اللہ کے قرب کی طرف, اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف وہ آئے گا. قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے بار بار الگ الگ آیتوں کے ذریعے. آپ قرآن شریف کی جتنی صورتیں, 114 صورتیں, ہر صورت میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں لائن کے تذکیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے. اللہ کی اطاعت بھری زندگی گزارنے پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان نعمتوں کی چاہت میں بندہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرے. عذابات کا ذکر کیا ہے, جہنم کا ذکر کیا ہے, اس میں ہونے والے کارنامے, ہونے والی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کیا ہونا ہے, کیا آپس کی باتیں ہوگی, کیسے پلہ جھاڑا جائے گا, کیسے اپنے آپ کو دور کیا جائے گا. کہ تم نے خود کیا ہے, تم خود بھگتو, اب تم نے کیا تو میں نے اس سے فراغ سمجھائی تھی, کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا, ہاتھ پکڑ کے کرنے نہیں لگایا تھا, تم نے خود کیا ہے, اب کیا ہے تو بھگتو. جب یہ سب کچھ ہونا ہے تو اس زندگی میں ہمیں سنور جانا ہے, سدھر جانا ہے, اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگانا ہے. اور ہر وہ بات, ہر وہ چیز, ہر وہ عمل کہ جس سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں, شریعت سے دور ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں, اللہ کی رضا والے کاموں سے دور ہو رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے, مقدس کتاب سے نزدیک ہونے, اس سے عبرت حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.